سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. سیدھی راہ اصل الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ان میں الف لام عہد کا ہے، یعنی وہ سیدھی راہ جس کی وضاحت آگے کی آیت میں کی گئی ہے. قرآن مجید میں یہ جو صراط مستقیم ہے وہ پہلوؤں سے آتا ہے. ایک اس پہلو سے جیسے یہاں آیا ہے، یعنی راہ کی وضاحت آگے کر دی گئی ہے، اور ایک اس پہلو سے کہ یہ قرآن مجید کا عرف ہے، وہ سیدھی راہ کہتا ہی اس کو ہے. ایک ہی راستہ ہے جو سیدھا خدا تک پہنچاتا ہے، جس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، اور وہ راستہ وہ ہے کہ جو اس کے نبیوں نے دکھایا ہے، یعنی اس کی توحید پر ایمان اور اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ عمل صالح. یہ صراط مستقیم ہے، یہاں آگے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، یعنی اس فعل کے استعمال کی ایک صورت یہ تھی کہ اس کے بعد الہ کا صلہ آتا، اہدنا الی الصراط المستقیم، ایسے ہوتی آیت. یہ اس طرح نہیں ہے. آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، چنانچہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اگر الہ کا صلہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فلاں ہدف ہے، فلاں جگہ ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے. اس صورت میں صرف اتنا ہی مضمون ہوتا، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یعنی اب چونکہ صلہ حذف کر دیا ہے تو مفہوم میں بھی بڑی جامعیت پیدا ہو گئی ہے. کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ اب اس میں یہ معنی پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے. سیدھی راہ پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا، اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر، اور مرتے دم تک اس پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے. یعنی جو صلے کا حذف ہے اس نے فعل کو براہ راست گویا پکڑ کر ڈال دیا ہے صراط مستقیم پر. اب یہ راہ ہماری راہ ہے، یہ ہمیں دکھانی بھی اس نے ہے، اس پر پا برجا بھی اسی نے رکھنا ہے. تو یہ سارا مضمون اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اس کے ان تمام پہلوؤں کو میں نے کوشش کی ہے کہ جامع الفاظ میں بیان کر دوں. ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمارے دلوں کو اس راہ پر مطمئن کر دے، اس راستے پر چلنے کا شوق عطا فرما دے، اس پر ثبات بخش دے، قائم رکھ، استقامت بخش دے، ہمیشہ اس راہ پر چلتے رہیں. اس کے نشیب و فراز بھی ہوں گے، اس میں بہت سے مراحل بھی آئیں گے، اونچ نیچ بھی ہوگی، اس میں ہماری رہنمائی کر. اور پھر یہ رہنمائی کب تک رہے، یہ ثبات کب تک حاصل رہے، یہ استقامت کب تک حاصل رہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ہم جب تک زندگی ہے، جب تک آخری سانس ہے، اس وقت تک اسی راہ پر گامزن رہے. آگے اب راہ کی وضاحت کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب پیچھے ایک عظیم تاریخ گزر چکی ہے. وہاں کھڑے ہوئے بندہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. تو اب قرآن مجید نے سورہ النساء، یہ قرآن کی چوتھی سورہ ہے، اس کی آیت 69 میں وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی مقدس جماعت ہے. یعنی انسانی تاریخ میں بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے فقہا پیدا ہوئے، بڑے بڑے فلسفی اور حکیم پیدا ہوئے. یہ سب شخصیات انسانیت کا سرمایہ ہیں، لیکن علم و اخلاق کے لحاظ سے، ایمان و عمل کے لحاظ سے جو غیر معمولی شخصیات دنیا میں آئی ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین. یہ جب سورہ نساء کی آیت آئے گی تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اس میں صدیقین سے کیا مراد ہے، شہداء سے کیا مراد ہے، صالحین سے کیا مراد ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے والوں کی وہ عظیم جماعت جس سے پوری انسانیت واقف ہے. دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی راہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں. جو نہ مغضوب ہوئے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا.
یعنی یا تو انکار کر دیا اور یا پھر منافقانہ قبول کیا، اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے۔ خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنا چاہی انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا۔ یہ بھی پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا سب سے زیادہ نمایاں ظہور جس کو بائبل نے بھی اپنے صفحات میں ثبت کر دیا ہے، یہ کن کے یہاں ہوا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے جن پر آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے، تو دیکھیے یہاں پر ایک لفظ میں ادا کر دیا جو مغضوب ہوئے، آگے پھر وہ جماعت زیر بحث آ رہی ہے سورہ بقرہ میں، اس میں اتمام حجت کیا گیا۔ اور دوسرے جو نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں، یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا، وہ جو راہ سے بھٹکے، جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا۔ اس سے صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں، فاتحہ کا ان سے کیا تعلق ہے، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اور پھر جواب دعا میں پہلے مغضوب علیہم ہیں جن پر حجت تمام کی گئی ہے، اور پھر نصارہ یعنی ضالین۔ تو یہاں اشارے کی زبان استعمال کی گئی ہے، گویا بندے نے تاریخ کے پورے شعور کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا کی ہے۔ اب اس دعا کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو یہ زمانہ بعثت نبوی کی دعا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بندوں کی طرف سے قرآن کے نزول کی درخواست ہے، اور اس کے جواب میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ایک علامت کے طور پر ہماری نمازوں میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی ہم یہ دعا کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، تو باہمی تعلق جواب دعا کا بھی ہو گیا، یعنی دعا اور جواب دعا، اور اجمال اور تفصیل کا بھی ہو گیا۔ اور پھر اگر دیکھیں گے آپ تو چونکہ پورا قرآن اسی دعا کے جواب میں نازل ہوا ہے، اور اس لحاظ سے پورے قرآن کے ساتھ بھی اس کا تعلق یہی ہے، تو یہ ایک نہایت موزون دیباچہ قرآن بھی بن گئی۔ اس کے ساتھ یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نام رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار، سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پروردگار ہم تیری ہی عبادت سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، ہوئے نہ راہ سے بھٹکے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر